बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर आई है दिल्ली से, जहां तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुमताज़ रहनुमा JKLF के लीडर यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 25 दिन की तारीख़ मुकर्रर की गई थी कि आज सज़ा सुनाई जानी है। और अब जो आपने मनाज़र देखे, ये थोड़ी देर पहले के मनाज़र हैं श्रीनगर के, जहाँ इस सज़ा के ख़िलाफ़ कश्मीरी अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। लाल चौक पर बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। यासिन मलिक साहब के घर के मनाज़र हैं कि उनकी बहनें कुरान शरीफ हाथ में लिए दुआ में मसरूफ़ हैं। इस सज़ा के क्या असरात होंगे, कश्मीरी जो आज़ादी की तहरीक है उस पर क्या असरात पड़ने वाले हैं, और आलमी सतह पर इस सज़ा को किस तरीके से लिया जाएगा, इस पर हम करेंगे बात। और मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे हम लॉन्ग मार्च का, कि इस लॉन्ग मार्च के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है और दिन भर मुल्क भर में क्या होता रहा उसका तज़किरा करेंगे। और जिक्र होगा माशी सूरत हाल का भी, कि IMF के साथ मुज़ाकरात का भी आज फ़ाइनल दौर है और आज वहाँ से भी कुछ खबर आनी है। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, और हम खुश आमदीद कहेंगे मुमताज़ कश्मीरी सहाफ़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, नईमा अहमद महजूर साहिबा, जो लंदन से हमें ज्वाइन करेंगी। और साथ ही ज़ियाउल इस्लाम साहब मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ी हैं, वो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद कहेंगे नईमा साहबा को। और बढ़ूँगा मैं औरिया साहब की तरफ। औरिया साहब, ये जो सज़ा सुनाई गई कि जिस तरीके से कहा तो यही जा रहा था कि जी सज़ाए मौत दी जाए जो वकला थे भारतीय हुकूमत के, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी, 2 बार उम्र कैद। ये क्या है? वो बेसिकली कल भी मैंने आपसे कहा था कि उनके लॉ में प्रोविजन नहीं थी इस तरह की, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी की सूरत थी। लेकिन उन्होंने 2 बार सज़ा, होता ये है कि सज़ाएँ हमेशा साइमल्टेनियसली चलती हैं। ये सिर्फ बताने के लिए होता है। जैसे कहा जाता है कि आपको 7 दफ़ा फांसी दी जा सकती है, या आपको 6 दफ़ा ये किया जाता है। वो साइमल्टेनियसली चलती हैं, वो एक बेसिकली होती तो एक ही है। लेकिन असल मसला ये नहीं है। मसला सारा ये है कि एक ये है कि यासिन मलिक साहब एक तवील अरसे से बेसिकली जेल में थे। और होता यह है कि जब ऐसे लोग जेल में होते हैं, अंडर ट्रायल होते हैं, तो बड़ी ठीक ठाक रिस्ट्रिक्शंस में होते हैं। इसलिए उन्होंने ख़ास तौर पे जाके एडमिट भी किया कि जैसे कहते हैं ना कि इस अजाब से निकले। वो जो उसका बड़ा मशहूर शेर है कि रिहाई दे भी अब सैज़ करबला से मुझे, कि मैं सर बकफ़ हूँ, लड़ा दे मुझे किसी बला से, मुझे मैं सर बसजदा हूँ, शिमर मुझको कत्ल भी कर, रिहाई दे भी सैज़ करबला से। वो ऐसे करबला वाली सूरत हाल थी उनकी। इसलिए उन्होंने जाकर कहा कि मैं मानता हूँ, एडमिट करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये किया। लेकिन असल मसला यह है कि इंडिपेंडेंस की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, अगर आप ये समझते हैं कि वो गवर्नमेंट्स जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी वाली गवर्नमेंट होती हैं वो इंसाफ करेंगी, ये कभी नहीं होती। खा वो साउथ अफ्रीका हो, खा बरसगीर पाकिस्तान, कभी नहीं करेगी। अच्छा, नईमा अहमद महजूर साहबा हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। नईमा साहबा, क्या कहेंगी कि आलमी बरादरी देख रही है कश्मीरियों की सूरत हाल को, यासिन मलिक साहब को जिस किस्म के केस में फंसाया गया और फिर सज़ा दी गई, इसके ऊपर इन सज़ाओं की एक तो हैसियत क्या है, क्या माना जाएगा इसको, और आलमी बरादरी कोई भारत के ऊपर दबाव डालने के मूड में नज़र आ रही है आप? देखिए, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अगर सज़ाए मौत देना या उम्र कैद की सज़ा देना और उसका मतलब अगर आप समझते हैं कि तहरीकें ख़त्म होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है जो पिछले 7 दहाइयों से भारत करता आ रहा है। और आपने देखा होगा अफजल गुरु, उससे मकबूल बट और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त जेलों में असीर हैं। तो आप समझते हैं कि भाई इनको जेलों में बंद रख के इनको सजाएं देके कि इस तहरीक को ख़त्म किया जा सकता है, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी अभी इस मूड में है कि इस तहरीक को ख़त्म करेंगे। अब रही बात आलमी बिरादरी की, देखिए इस तरह की इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जिस पैमाने पे कश्मीर में हो रही है, ख़ास तौर से 5 अगस्त 2019 के बाद से, कई बार हमारी कांग्रेस के इजलास भी हुए, बरतानिया की पार्लियामेंट में इस पे बहस भी हुई, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कश्मीर में हर रोज़ 2-4 हलाकतें होती हैं, छोटे छोटे नौजवान हलाक होते हैं जिनको एनकाउंटर में मारा जाता है। और ये किसे पता है कि वो कौन लोग हैं, क्यों उनको मारा जाता है, कहाँ से उनको जेलों से उठा के ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं और आलमी बिरादरी इसको देख रही है।
اور لیکن اس پہ جس طرح کی انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے وہ کشمیریوں کے لیے بہت ہی پینفل ہے، بہت ہی ان کو درد ہوتا ہے کہ جب اگر آپ نے یوکرین میں جو کچھ ہوا، جس پہ آپ نے اتنا سارا کام کیا، اتنی آوازیں اٹھائی، دنیا بھر سب لوگوں کو جمع کیا، لیکن کشمیر میں پچھلے 7 دہائیوں سے جو ہو رہا ہے اس پہ اتنی خاموشی برت رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے آج بھی یہ اسی طرح کا ایک مسئلہ ان کے لیے ہے، ایک ایونٹ ہے جس کو 2-3 دن تک یاد رکھا جائے گا، اس کے بعد بھول جائیں گے. صحیح. اگر کچھ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیریوں کو ہی کچھ کرنا ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل ہیلپ کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے آج بھی موومنٹس کا اور آزادی کا حاصل کرنا. کہ اب ایک فیکٹ بن گیا ہے جب سے نیشن سٹیٹس بنی ہیں. ساؤتھ افریقہ نے بھی آزادی حاصل کی، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے پیچھے لگ گئی. دارفور نے کی، اس کے بعد ایسٹ تیمور نے کی، منزنور نے کی. انٹرنیشنل طاقتیں جو تھیں وہ کسی نہ کسی طور پہ آ گئی تھیں. بھارت کے معاملے میں یہ صورتحال کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا مسلم امہ کی خرابی ہے یا بھارت کی اپنی جو ہے لابی بہت سٹرونگ ہے؟ کیونکہ اگر واقعی مسلم امت اکٹھی ہو جائے تو اس کے مقابلے میں بھارت تو اتنی بڑی منڈی نہیں ہے. کنزیومر سارے تو مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر عرب آج کنزیومرز مارکیٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے کسی کے پلے میں. دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. بھارت جو اس وقت کر رہا ہے اور بھارت میں جو مائنورٹیز کے ساتھ، اقلیت کے ساتھ جس طرح کا اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی دنیا دیکھ رہی ہے، اور خاص طور سے وہ مسلم ممالک جن کے بھارت کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور بات نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی الگ الگ سے جو OIC پہ کبھی کبھار انہوں نے ایک آدھ آواز اٹھائی یا ایک آدھ سٹیٹمنٹ جاری کیا، لیکن اندرونی طور پہ وہ باہمی طور پہ ان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ان کے کمرشل ٹرانزیکشنز اتنے سارے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت پہ بھی اس طرح کا دباؤ نہیں پڑ رہا ہے جس طرح اگر پاکستان یا کسی دوسری اسلامی ملک میں ایسا ہوتا تو وہاں پہ بہت زیادہ آوازیں اٹھتی، جیسے افغانستان کے بارے میں آپ سن رہے ہیں. لیکن بھارت جو ہے اس وقت جو کچھ کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے سپورٹ حاصل ہے ویسٹرن کمیونٹی کی، عالمی برادری کی، اسی لیے وہ اس کو کر رہا ہے اور کوئی اس پہ بات بھی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک، بالکل بات نہیں کر رہا. ہمیں جوائن کیا ہے محجوب صاحبہ منظور احمد ڈار ہیں، کل جماعتی حریت کانفرنس کے نمائندے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ یہ سزا کے بعد کیا ماحول ہے اس وقت سری نگر کے اندر؟ بڑے باخبر ہیں اور مسلسل رابطے میں ہیں. کیا ماحول ہے منظور احمد ڈار صاحب اس وقت سری نگر کے اندر اس سزا کے خلاف؟ کتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے اور کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو عثمان صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تحریک آزادی کشمیر کے نازک مرحلے پر اس اہم ایشو کو ہائی لائٹ کیا. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے. بھارتی عدالتیں جس طرح کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کرنا چاہتی ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. تو آج چنانچہ بھارت کی 7 لاکھ سے زائد افواج مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہے. کل بھی وہاں ہڑتال تھی اس سلسلے میں، حتیٰ کہ انہوں نے خطوط کے ذریعے دکانداروں کو دھمکی دی تھی کہ آپ دکانیں اگر کھلی رکھیں گے تو آپ کے خلاف FIR کاٹی جائیں گی. دکانیں بند رکھیں گے، دکانیں کھلی رکھیں گے تو FIR کاٹی جائیں گی. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس کی پرواہ نہ کیے ہوئے آج بھی مکمل ہڑتال رہی اور کل بھی ہڑتال تھی. لیکن آج جو ہڑتال کا اثر تھا وہ دوسرے واقعات سے ہٹ کر تھا. کشمیری لوگ خاص کر میسومہ، جہاں یہ محمد یاسین ملک صاحب ان کا آبائی علاقہ ہے، گھر بھی ہے، وہاں خواتین باہر نکلی اور بھارتی فوجوں کے سامنے انہوں نے نعرے بازی کی. وہاں اس وقت غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی وہاں مظاہرے میں شامل ہوتے ہیں ان کی ڈرون سے نگرانی کی جاتی ہے. وہاں سے فوٹیج آئی ہمیں، وہ اس کے باوجود بھی اوپر سے ڈرون نگرانی کر رہے تھے. اور اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے، وہ اس کے چند لمحے بعد ہی وہ انہوں نے فوٹیج کو دیکھی اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں. لیکن جیسے نعیمہ صاحبہ نے کہا کہ کشمیریوں کو اب خود آواز اٹھانی چاہیے کہ بھی جس طریقے سے اٹراسٹیز ہو رہی ہیں
تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا حریت کانفرنس پلیٹ فارم ہے، حریت کانفرنس کی آلموسٹ ساری قیادت اس وقت جیلوں کے اندر ہے، جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کی ساری قیادت جیلوں کے اندر ہے، ساری قیادت جب گرفتار ہے تو اس وقت تحریک کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، قیادت تو ایک طرف تو ہے وہ پابند سلاسل ہے وہ، لیکن اس کے باوجود کشمیری نوجوان سامنے آتے ہیں، وہ قیادت کرتے ہیں. لیکن ایک جو المیہ ہے وہ پاکستان، جس طرح بھارت ایک فریق ہے، پاکستان بھی ایک فریق ہے. اور آج کشمیریوں میں اس بات پر افسوس ہوا کہ جو پاکستان کی سچویشن اس وقت ہے، جو عمران خان صاحب نے آزادی مارچ شروع کیا تھا، تو حتیٰ کہ مشال ملک نے ان کے لیے اپیل کی تھی کہ وہ 1-2 دن اس کے لیے مؤخر کریں، یا اس آزادی مارچ کا نام آپ کشمیر کے نام سے اس کو 1 دن اس کے نام سے رکھ لیں. یہ تو کہا عمران خان صاحب نے کہ مذمت کریں گے، وہ پہنچتے ہی مذمت کریں گے اور اس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے، لیکن بہرحال لیکن جو سچویشن ہے اس سے تھوڑی سی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی. میں آج پورا اس کیس کو مانیٹر کر رہا تھا. انڈین میڈیا جو تھا اس نے ایک ماحول کریٹ کیا ہوا تھا پورے ملک میں، اور پورے ملک میں وہ اس کیس کو دیکھا جا رہا تھا، اور اس طرح پروپیگیٹ کر رہے تھے وہ کہ جیسے یاسین ملک ایک دہشت گرد ہے، اور دہشت گرد کے نام سے انہوں نے اس کو پیش کیا. جی صحیح. بہت شکریہ منظور احمد ڈار صاحب، بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کشمیری عوام کو خود ہی آواز بلند کرنی ہے. نعیمہ صاحبہ، آپ بتائیں کہ اس وقت کرنے کے کیا کام ہیں؟ آپ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بڑے کام ایسے کیا ہیں کہ جو کشمیری قیادت اس وقت دنیا کے سامنے لائے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو حریت کو دونوں طرف سے، پاکستان سے بھی اور ہندوستان سے بھی، جو اس کو ایک طرف سے لاپتہ کیا گیا ہے. ہندوستان میں تو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پابند سلاسل رکھا ہے، یا کچھ انتقال کر گئے، یا کچھ کہیں پہ غائب ہیں. لیکن پاکستان سے جہاں تک حریت کا تعلق ہے تو کہیں پہ وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہاں سے بھی ایک آدھ سٹیٹمنٹ جاری کرنا. اس کے لیے حریت جو ہے ایک منظم آرگنائزیشن ہونی چاہیے جس کو یہ کیس پلیڈ کرنا چاہیے، اور اس میں خاص طور سے کشمیری ہونے چاہیے، دونوں طرف کی کشمیر، انڈین سائیڈ یا پاکستانی سائیڈ، اور پھر جو ڈائسپورا ہے اس سے کام لینا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے طور پہ دونوں طرف سے اپنے طور پہ کشمیر مسئلے کو آگے لے جا رہے ہیں اور کشمیریوں کو پیچھے رکھ رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے یہ مسئلہ ابھی 1000 سال تک حل ہونے کی کوئی امید ہے. جی بہت شکریہ نعیمہ صاحبہ، آپ نے بڑی تفصیل سے تجزیہ کیا صورتحال کا اور کام کیا کرنا چاہیے اس پر بھی توجہ دلائی. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.